السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے صرف وعلیکم السلام ہی کہا تھا، ہم نے پورا کر دیا. بخیلی کیوں کریں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21 21 کے بعد ادھر کتنے ہیں سائڈ میں؟ 26 ہوئے. آج کون کہہ رہا تھا؟ 4 غیر حاضری. کیوں؟ تو سورت کے وہ بارش کی وجہ سے آئے نہیں. سورت کے ہیں، بارش کی وجہ سے نہیں آئے. لو 4 سورت کے ہیں. جی جی ایک مہاراشٹر کا جی. اچھا اچھا. ارے یار تم لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں معلوم ہوتا ہے. ذرا سی بارش کی وجہ سے رک گئے. اگر دعوت ہوتی تو رک جاتے بارش کی وجہ سے. اچھا وہ عرفہ کا روزہ کس نے نہیں رکھا بس وہ بتا دو. عرفات کا روزہ نہیں خطرہ. کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں وہ عرفات کا روزہ رکھے تھے. سب نے رکھا ہے. جی آپ ہاں رکھا تھا. ہیں؟ یہ اکثروں نے رکھا تھا، باقی کم بچوں نے. اچھا اچھا. یعنی تین سے زیادہ تو اکثر ہی ہو جاتے ہیں. بہرحال جن لوگوں نے روزہ رکھا بہت مبارک ہے. اللہ کرے آپ کی چھٹیاں بڑھ خیر و عافیت کے ساتھ گزری ہوئی ہو. ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے سال میں 3 سہمائیاں ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں ششماہی، سہمائی اور پھر سالانہ 3 سہمائی ہوتی تھی. کیونکہ پہلی سہمائی تو وہ ہے کہ جس میں استاد بھی سمجھتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور شاگرد بھی سمجھ رہا ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں. سمجھنا ہے؟ وہ پہلی سہمائی ہے. پھر اس کے بعد دوسری سہمائی آتی ہے، وہ بقرعید کے بعد سے لے کر 3 مہینے اور. اس میں استاد سمجھتا ہے اور شاگرد کچھ نہیں سمجھتے. اور تیسری سہمائی آتی ہے، اس میں نہ استاد سمجھتا ہے نہ شاگرد سمجھتا ہے. بس کتاب پوری کرو ختم. چلو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس کو پورا کرائے. تم لوگوں کے یہاں شعبان میں چھٹیاں ہوتی ہے، کتاب پوری کرانے کی فکر ہوتی ہے. ہمارے یہاں اسکول کے ساتھ ہوتا ہے، اس وجہ سے میں ویکیشن جیسے تمہارے یہاں ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں اگست میں جولائی میں چھٹیاں ہوتی ہے. تو جو مدرسے چلتے ہیں تو اس میں ابھی بخاری ختم کا موقع ہوتا ہے. گزشتہ کل لیسٹر گیا تھا، وہاں دارالعلوم ہے، اس میں بخاری ختم کرانے کے لیے. اور آج کچھ ڈاکٹر کے یہاں کوئی اپائنٹمنٹ بھی ہے مجھے، اس لیے 11:30 وہاں جانا ہے. اور آئندہ کل یہاں براڈ فورڈ میں ایک مدرسہ ہے، اس میں بخاری ختم ہے، اس لیے کل وہاں جانا ہے. اس لیے کل کو آپ حضرت کیا چھٹی رہے گی. نہیں سنڈے کا منڈے وہ منڈے ہے تو ٹھیک ہے. ابھی نہیں، آئندہ اتوار کو ہے، اس لیے آئندہ اتوار کو پھر تمہاری چھٹی رہے گی. ٹھیک ہے؟ اتوار تک انشاءاللہ سبق چلے گا. ٹھیک، چلو پھر دیکھو کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل العلم وقول اللہ عز وجل
يرفع الله الذين ٹھہر جا، مجھے بھی تو نکالنے دیں. جی چلو کتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے تو بدل الوحی کو تمہارے سامنے ذکر کیا تھا، اور بدل الوحی سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں شروع کیا تھا اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی. اور اس کے بعد کتاب الایمان کو ذکر کیا، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. ایمان ہی اصل چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد ہی تمام احکام متوجہ ہوتے ہیں. جو لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائے، وہ اگر ایمان نہ لا کر جتنے چاہے اچھے کام کرے، جتنی چاہے نیکیوں کے کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ کام معتبر نہیں ہے. اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ دنیا میں ایک آدمی ہوتا ہے جو حکومت کا مخالف ہوتا ہے، حکومت کا دشمن ہوتا ہے، جس کو غدار کہا جاتا ہے، اور جس کو حکومت کی خلاف ورزی کرنے والا کہا جاتا ہے. اگر حکومت کی خلاف ورزی کرنے والا کوئی بھی اچھا کام کرے تو حکومت اس کو معتبر نہیں مانتی اور اس کو قابل قتل سمجھتی ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے. ایمان کے بغیر کوئی چیز معتبر نہیں، حتیٰ کہ علم بھی ایمان کے بغیر معتبر نہیں. علم کا بھی اعتبار اس وقت کیا جائے گا جب ایمان کے بعد ہوگا. اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے تمہارے سامنے کتاب الایمان کو ذکر کیا، اور جب کتاب الایمان کا ذکر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما چکے تب اس کے بعد ایمان کے بعد سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے علم کی. اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر کتاب العلم تمہارے سامنے شروع کیا. اب ایمان کے بعد سب سے زیادہ افضل کیا ہے، اس میں اگر تم غور کرو گے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ علم ہے. اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی ایمان کے بعد سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ علم ہے. اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر کتاب العلم کو تمہارے سامنے شروع کیا. حضرت امام مالک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی لائن پر ہے. اس وجہ سے انہوں نے کتاب العلم کو تمہارے سامنے ذکر کیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے بعد سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ عبادت ہے، نوافل پڑھنا ہے، نماز میں مشغول ہونا ہے. اس وجہ سے ان کے نزدیک نماز افضل ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ جہاد ہے. اس وجہ سے جہاد میں مسلمان مشغول ہونا چاہیے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک
ایمان کے بعد سب سے زیادہ افضل جو علم ہے، اس وجہ سے یہاں پر علم کو انہوں نے ذکر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کی تعریف اور اس کی وجوہات وغیرہ سارا ذکر نہیں کیا، اس وجہ سے کہ علم ایک کیا ہے، ایسی مشہور چیز ہے کہ ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ مشکات نبوت سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ایک نور پیدا کرتا ہے۔ علم ایک نور ہے جو اللہ تبارک و تعالی انسان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور وہ نور جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات کیا وغیرہ ہوتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ تو علم کی تعریف بتائی، ہوا علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشکات نبوت کی وجہ سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے انسان کے دلوں میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس کو علم کہا گیا۔ اب علموں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سبب ہو وہ صحیح معنی میں علم ہے۔ علم کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہ ہو وہ جہالت است، وہ صرف جہالت ہی جہالت ہے۔ تو آج کل جو مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے یا آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات نبوت سے جو نور نکل رہا ہے اس کو حاصل کر رہے ہو، اور اس کے ذریعے سے دل میں وہ نورانیت پیدا ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس علم کو صحیح معنی میں علم کہا جائے گا۔ اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم صحیح علم تو یہی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو۔ صحیح علم وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہو ہم کون ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے والدین کے ہمارے پر حقوق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، ایک انسان کے دوسرے انسان کے اوپر حقوق کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو بتائی جاتی ہے وہ علم شرعی کے ذریعے سے بتائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے شرعی علم جو ہے وہ حقیقی معنی میں علم ہے۔ ان کے علاوہ جو کالج اور اسکولوں وغیرہ میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ علم حقیقی معنی میں علم نہیں ہے، بلکہ وہ کسب کے لیے، رزق کے لیے کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے اور کس طریقے سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، اس چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اس کو علم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت معنی میں وہ علم نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت ہی اعلیٰ درجے کی ڈگری حاصل کر لے، پی ایچ ڈی بھی کر لے، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی معلوم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات معلوم نہیں ہے، وہ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حق ہے، وہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ نہیں؟ ہاں یہ تو ہے کہ وہ بہت بڑا آرکیٹیکٹ بن گیا، بہت بڑا وہ انجینئر بن گیا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے دنیا کا جو علم ہے یہ علم نہیں ہے، وہ ایک قسم کی جہالت ہے۔ لیکن آج کل چونکہ دنیا نے الٹا چشمہ پہن رکھا ہے، اس وجہ سے اسی کو علم سمجھتے ہیں۔ یہاں یوروپ میں وہ کیا جو ہے الیکشن وغیرہ سے پہلے جو انتخاب کے وغیرہ سے ہوتی ہے، تو اس میں ایک بات ہے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس میں اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا ہو لیکن وہ علامہ کے درجے پر پہنچا ہوا ہو، مفتی کے درجے پر پہنچا ہوا ہو، لیکن چونکہ دنیاوی علم اس کے پاس نہیں ہے، میٹرک اس نے نہیں کیا ہے، اس وجہ سے ان کی نظر میں وہ ان پڑھ ہے، وہ جاہل ہے، اور جو اسکول میں کالج میں پڑھا ہوا ہو وہ ان کے نزدیک عالم ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا والے آج کل دنیاوی علم کو علم سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیاوی علم علم نہیں ہے، وہ تو روٹی حاصل کرنے کا یا کیا ہے کھانے پینے کا ایک قسم کا کیا ہے علم ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی دنیا کما سکتا ہے، دنیا کو آباد کر سکتا ہے۔ دنیا کو آباد کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود تو یہ ہے
کہ دنیا میں رہ کر آخرت کو حاصل کی جائے، اور وہ حاصل علم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جس علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو، جس علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، وہ چیز جو بتائی جائے وہ صحیح معنی میں علم ہے۔ تمہارے سامنے جو یہ کتاب کا نسخہ ہے، اس کتاب کے نسخے میں پہلا لفظ لکھا ہے کتاب العلم، اور پھر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری کے دوسرے بھی بہت سارے نسخے ہیں، ان نسخوں میں پہلے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کتاب العلم۔ بہرحال کتاب العلم پہلے لکھا ہو یا بسم اللہ پہلے لکھا ہو، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب یہاں سے علم کے متعلق بتانا شروع کیا، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کی تعریف وغیرہ نہیں بتائی کہ علم کی تعریف کیا ہے، بدی ہی ہے، اس میں دلیل وغیرہ بتانے کی یا تعریف وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی علم کو سمجھتا ہے، اور علم کیا ہے وہ میں نے مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقولے سے ذکر کیا کہ ایک نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکات نبوت کے فیض سے انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا فضل العلم میں، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ علم کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے آدمی کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے، اس کو کتنا درجہ ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے، یہ چیزیں اس میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب میں تمہارے سامنے دو چیزیں ذکر کی، یعنی دو آیتیں ذکر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت میں آیت ذکر کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ ایک آیت تو یہ ذکر کی، اور دوسری آیت ذکر کی رب زدنی علما، اور ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کی فضیلت کو تمہارے سامنے ذکر کر دی۔ اصل یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمۃ الباب کے بعد ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں، اور اس حدیث کے ذریعے سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ترجمۃ الباب کو منعقد کیا، لیکن کوئی حدیث ذکر نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مصنفین اس کے مختلف جوابات دے رہے ہیں، بہت سارے جوابات ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بعض جوابات تو ایسے ہیں کہ وہ جواب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ صحیح ہے یا نہیں، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کو لکھنے والے تھے لیکن لکھنے کا موقع نہیں ملا، بیاس تھا، لیکن کاتب نے غلطی کر دی وغیرہ۔ یہ لیکن سب سے زیادہ صحیح جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر قرآن پاک کی دو آیتیں ذکر کی، اور ان دونوں آیتوں میں قرآن علم کی فضیلت تمہارے سامنے آ گئی۔ ایک تو یہ بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جس کے پاس بینک بیلنس بڑا ہو، جس کی گاڑی بڑی ہو، جس کا مکان زیادہ بڑا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا ہو۔ تو سب سے اونچا درجہ ہے ایمان والوں کا، کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو ایمان کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اور پھر اب ایمان والوں میں جو لوگ اہل علم ہے، تو اہل علم کی وجہ سے ان کا درجہ اس سے بھی زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو ایمان کا سب سے اونچا درجہ ایمان والوں کا، اور اس ایمان والوں میں جو عالم ہے ان کا درجہ اس سے اونچا۔ تو گویا کہ اس کے ذریعے سے ایمان کی فضیلت معلوم ہو گئی کہ اس کے ذریعے سے آدمی کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔
वल्लज़ीन उतुल इल्म दरजात, अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म वालों को दरजात बुलंद किए हैं। इस वजह से सबसे ऊंचा दर्जा इल्म वालों का है। तो ईमान वाला का दर्जा यानी मुसलमानों का दर्जा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दूसरे लोगों से सबसे ज्यादा ऊंचा है। दूसरे हज़रत उलाइका कल अनाम बल हुम अदल्ल सबीला, अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह पर कहा है कि ये जो गैर गैर मोमिन है वो उलाइका कल अनाम बल उससे भी ज्यादा गए गुजरे लोग हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे ज्यादा अच्छा वो आदमी है जो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाया है। अब ईमान लाने वालों में भी जो अहले इल्म है उसका दर्जा उससे ज्यादा ऊपर है। तो इसके जरिए से इल्म की फजीलत मालूम हो गई। दूसरी आयत जिक्र की रब्बि ज़िदनी इल्मा, इसका मतलब ये है कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्न वालों ने ये भी तो अच्छी तरीके से मालूम है कि सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म जो है उसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते और उसके मिक़दार को हम सोच भी नहीं सकते। सूरह कहफ के वाक़े में तुमने सुना होगा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कश्ती में बैठकर चल रहे थे तो एक चिड़िया आई और चिड़िया ने कश्ती पर बैठकर पानी में मुंह डाला और पानी पिया। उसको देखकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म है वो समुंदर की तरह है, बेपाया बेइंतहा और ऐसा इल्म है जिसका कोई किनारा नहीं, कोई जगह नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब उस इल्म में से अल्लाह तबारक व तआला हर एक को उसकी उसकी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला उसकी क्या है सलाहियत के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला उसकी क्या है ताकत के मुताबिक हर एक आदमी को अल्लाह तबारक व तआला इल्म देता है। अब उसमें सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है वो नबियों को दिया है। नबी से बढ़कर और कोई नहीं होगा। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सबसे ज्यादा इस वक्त इल्म वाला कौन है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अना कह दिया था। बहरहाल तो जवाब बिल्कुल सही था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत मूसा की ज़बान से अलैहिस्सलाम ये जवाब पसंद नहीं आया, इस वजह से वो वाक़या हुआ। लेकिन बात तो अपनी सही है कि सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने क्या है नबियों को दिया है, रसूलों को दिया है। और नबी और रसूलों में सबसे ज्यादा ऊंचा दर्जा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस वजह से अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्न वालों ने सबसे ज्यादा इल्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। लेकिन इसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है मखलूक है, खालिक नहीं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म है वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुनासिब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया है और इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन है। सब अंबिया से का और सब कुरान का, सब किताबों का मजमू कुरान पाक और उसका इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा ऊंचा और सबसे ज्यादा इल्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। जब ये बात समझ में आ गई और तुम्हारी समझ में बात आ गई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मुल अव्वलीन व इल्मुल आखिरीन तमाम अंबिया से बढ़कर इल्म दिया गया था। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, तुम ये पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अपनी दुआ में ये दुआ करो कि अल्लाह मेरे इल्म में ज़्यादती फरमा। तो जो चीज़ अच्छी हो उसी को ज़्यादती के लिए मांगने का हुक्म दिया जाता है। अदना चीज़ या बेकार चीज़ ये उसको ज़्यादा माँगने का हुक्म नहीं दिया जाता। आजकल हमारी नज़रों में तो पैसा सबसे ज़्यादा अहम है। इस वजह से हम लोगों की सारी तवज्जो पैसे की तरफ है, लेकिन ये हमारी तवज्जो ही गलत है। पैसा की अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई हैसियत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके यहाँ कोई दर्जा नहीं।
قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کیا ہے مجھے ایمان والوں پر خطرہ نہ ہوتا تو ان کافروں کو میں اتنا دیتا کہ ان کے گھر کے چوکھٹ اور ان کے گھر کی سیڑھیاں اور ان کے بیٹھک یہ سارے سونے چاندی کی کر دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو اہمیت ہے وہ علم کی ہے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الاولین عطا کیا گیا، علم الآخرین عطا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم دعا میں رب زدنی علم کہا کرو. تو اس آیت سے بھی علم کی فضیلت معلوم ہوئی. اگر کوئی تمہارا محبوب آدمی ہو، کوئی تمہارا دوست ہو، تم دوستوں کو اگر کہو گے کہ بھائی فلانی چیز کی طرف توجہ کرو، فلانی چیز کی طرف تم مانگو، تو وہ جو اچھی سے اچھی چیز ہوگی اسی کی طرف تم متوجہ کرو گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی سے اچھی چیز عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود کہا کہ تم اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب زدنی علم کہا کر کے مانگا کرو. تو اس سے بھی علم کی فضیلت معلوم ہوئی. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 آیتیں ذکر کی اور ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے علم کی فضیلت حاصل ہو گئی. اس وجہ سے اس علم کو حاصل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے، اس علم کو حاصل کرنے میں محنت کرنی چاہیے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گلستان بوستان وغیرہ تم نے پڑھا ہوگا، کریمہ پڑھا ہوگا، تو اس میں آیا ہوگا کہ علم کے پیچھے شمع کی طرح کیا ہے پگھلنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے اور خوب کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ علم حاصل ہو جائے. بھائی علم بشمع چاہے گزر شمع کی طرف پگھلنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. تو آپ حضرات کو بھی جو یہ علم حاصل کر رہے ہو، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم فقہ ہے، یعنی وہ علم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات نبوت سے حاصل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے قلب میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے دل صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. وہ علم بہت ہی زیادہ اہم ہے. اس کے لیے آدمی کو محنت بھی کرنی چاہیے اور یہ جتنا حاصل کرو گے اتنا کم ہے. رب زدنی علما اسی وجہ سے بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اولین عطا کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم آخرین عطا کیا گیا. یتیمے کے ناکردہ قرآن درست، ایک ایسا یتیم کہ جس نے کبھی کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، لیکن وہ ایسا علم لے آیا کہ سارے کتب خانے جل گئے، ختم ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے دنیا میں نورانیت پیدا ہو گئی. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 آیتیں ذکر کی اور اس میں کسی حدیث کو ذکر نہیں کیا، جیسے تم ہم دوسرے ابواب میں دیکھتے آئے ہو کہ ترجمۃ الباب کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث یہاں پر کیوں ذکر نہیں کی، اس کے متعلق شبہ کے بہت سارے جوابات ہیں اور ان سارے جوابات میں سے میں نے یہ بتایا کہ بعض جوابات ایسے ہیں کہ تم جواب کے درجے میں تو صحیح ہے لیکن کیا ہے ہمارا دل اس کو قبول نہیں کرتا. کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب الگ لکھے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنے تراجم ہیں بخاری شریف کے وہ سارے تراجم بیٹھ کر انہوں نے پہلے حرم شریف مکہ مکرمہ میں اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کیا، غسل کیا اور حسب ضرورت ان میں حدیث کو ساتھ میں جوڑتے رہے. یہ طریقہ تھا پوری بخاری شریف کے لکھنے کا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب کا منعقد کیا جو ابھی تمہارے سامنے گزرا، لیکن اس کے حدیث کو لکھنے کی نوبت نہیں آئی. نوبت کیوں نہیں آئی؟ موقع نہیں ملا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور رہ گیا. ہو سکتا ہے جواب تو اپنی جگہ پر یہ بھی صحیح ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو موقع نہیں ملا، لیکن تم نے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پڑھا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی
اور کتاب لکھنے کے بعد تقریباً 25 سال سے زیادہ اس کتاب کا خود انہوں نے سبق بھی دیا اور پڑھایا بھی ہے کہ 25 سال تک کا موقع ملا اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کو لکھنے کا موقع نہیں ملا، یہ کہنا تو زیادہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا جواب جو سب سے زیادہ قوی ہے اور اچھا ہے، مجھے بھی یہ اچھا لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عادت ہے کہ بعض مرتبہ وہ اپنے شاگردوں کا بھی امتحان لیتے رہتے ہیں کہ یہ بچے جو ہے وہ صحیح معنی میں پڑھتے بھی ہیں یا خاموخائی بیٹھ کر گپ شپ بھی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کبھی باپ بلا ترجمہ ذکر کر دیتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے ترجمے ہم نے لکھے ہیں، ذرا آپ تمہاری صلاحیت ہو گئی ہوگی، تمہاری استعداد ہو گئی ہوگی، ذرا ایک ترجمہ الباب یہاں پر منعقد کر لو۔ یاد آ گیا باپ بلا ترجمہ میں نے بتایا تھا۔ تو اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی بہت ساری حدیثیں تمہارے سامنے آئے گی اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں علم کی فضیلت کے متعلق تم لوگوں نے پڑھی ہوئی ہوگی، تو کم سے کم ایک حدیث جو میرے معیار کی ہے یہاں پر تم ذکر کر دو۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنشیطاً للاذہان یا طلباء کے دماغ کو اور تیز کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر حدیث کو ذکر نہیں کیا۔ تیسرا جواب بھی درست ہے اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں علم جو ہے اس کی فضیلت ایک وجہ سے نہیں، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے علم کو فضیلت حاصل ہے۔ اگر میں ایک حدیث ذکر کر دوں گا تو آپ حضرات کو یہ ہوگا کہ اس حدیث میں جو فضیلت بتائی گئی ہے اس وجہ سے علم کی فضیلت ہے، حالانکہ اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت ساری صورتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے علم کی فضیلتیں ہیں۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی حدیث پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تمہارے علم پر چھوڑ دیا کہ تم لوگ علم کی فضیلت کو جانتے ہو، اس وجہ سے اس کے لیے حدیث کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی درست ہے، سمجھ میں آیا؟ اگر تم کو کہا جائے کہ بھائی مجھے مٹھائی پسند ہے تو اس میں اگر ایک نام لے لیا جاتا کہ کیا ہے باقر کھانی پسند ہے تو اس کی ہوگی کہ استاد صاحب کو یہی پسند ہے، برفی پسند ہے، لیکن اگر صرف یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی مٹھائی پسند ہے تو اس میں ساری قسمیں جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے علم کی جو فضیلت ہے اگر حدیث ان کے متعلق ذکر کی جاتی تو یہ صبح ہوتا ہے کہ صرف اسی ایک ہی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہے، حالانکہ علم میں بہت سارے اور شعبے ہیں کہ جن کی وجہ سے علم کی فضیلت حاصل ہے۔ تیسرا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر تو کوئی چیز ذکر نہیں کی، لیکن اس کے علاوہ جو آگے تمہارے سامنے دوسرے ابواب آ رہے ہیں اس ابواب میں علم کی فضیلت کی بہت ساری صورتیں اور بہت ساری شکلیں اور بہت ساری حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ تم خود اس میں تلاش کر لو کہ علم کی فضیلت کیا ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کی تعریف بھی نہیں بتائی اس وجہ سے کہ تعریف تو مشہور ہے، اور علم کی فضیلت کے لیے قرآن پاک کی دو آیتوں کو ذکر کیا، اور ان سب کا جواب جو ہے یہ بھی ہے کہ جس چیز کی فضیلت قرآن پاک کے ذریعے سے ثابت ہو جائے پھر اس کے لیے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ قرآن پاک کا درجہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان آیتوں میں دو آیتیں ذکر کر دی جس میں علم کی فضیلت آ گئی تو پھر وہ علم کیا ہو گیا، وہاں سے فضیلت ہو گیا، وہ بہتر ہو گیا۔ اب علم کے اقسام بھی بہت ہے۔ ایک کو تو کہا جاتا ہے علم نافع اور دوسرے کو کہا جاتا ہے علم غیر نافع۔
ایک تو نفع دینے والا علم اور ایک دوسرا غیر نفع دینے والا علم۔ ظاہر بات ہے کہ حدیث پاک میں بھی دونوں چیزیں بتائی گئی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی علم نافع جو ہے اس علم نافع کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ اور اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع، یہ اللہ جو علم مجھے نفع نہ دے اس کے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو علم کی دوسری قسم ہو گئی علم غیر نافع، تو ہمیں علم نافع پر عمل کرنا چاہیے اور علم غیر نافع سے اعتراض کرنا چاہیے۔ علم نافع کیا ہے؟ جو تم نے پڑھا اس کے اوپر عمل شروع ہو جائے، یہ علم نافع ہے۔ علم کے بعد عمل کرنے کی توفیق مل جائے، علم کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، علم کے بعد اس کے اوپر تم عمل کرنا شروع کر دو، تو یہ علم نافع ہے۔ اسی لیے میں نے شروع سبق میں تم لوگوں کو بتایا تھا کہ دیکھو یہ تمہارا آخری سال ہے اور بہت سارا محنت کر کے پڑھ کے تم اس درجے پر یہاں پر پہنچے ہوئے ہو۔ امید تو یہی کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ تقوی طہارت میں علم و بزرگی میں آپ لوگ سب بڑے ہوئے ہوں، لیکن پھر بھی پڑھتے ہوئے ابھی نئی نئی باتیں تمہارے سامنے آئے گی، حدیث پاک میں تمہارے سامنے آئے گی، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تمہارے علم میں آئے گا، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تم نہ کرو تو اچھا ہے، ایسی چیزیں بھی تمہارے سامنے آئے گی۔ تو پھر جو پڑھو اس کے اوپر عمل کرو تاکہ وہ علم نافع بنے۔ اگر پڑھ تو لیا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو وہ علم نافع نہیں بلکہ علم مضل ہے، علم غیر نافع ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا چاہی ہے اور علم غیر نافع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پناہ چاہی ہے۔ اس وجہ سے پورے سبق میں بھی یاد رکھنا بلکہ پوری زندگی کے لیے یاد رکھنا کہ جو کچھ تم نے یہاں پر پڑھا ہے اس کو عمل میں لاؤ، اس کو چھوڑ نہ دو، بے رغبتی نہ اختیار کرو اور اس کی طرف توجہ چھوڑ دو اور نہ کرو، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ جو پڑھو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ بھائی علم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ جیسے 100 کو 2.5 روپے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے 100 حدیثیں پڑھو تو 100 حدیث کے میں سے کم 2.5-3 حدیثوں کے اوپر عمل کرو تاکہ اس حدیث کا تقاضا پورا ہو جائے۔ بہرحال علم کے ساتھ عمل کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب العلم تمہارے سامنے ذکر کیا۔ جی باب من سئل علم مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. کیا پڑھا؟ حدیث ہی کیا تھا؟ باب من سئل علم وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر سب سے پہلا جو باب قائم کیا اس میں بتایا کہ من سئل علما وهو مشتغل، اگر کوئی آدمی تم سے سوال کرے اور تم کسی دوسرے کام میں موجود ہو تو اس کام کو چھوڑ کر جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل میں اگر کوئی آدمی پوچھے تو اس کا جواب دینا چاہیے، اس وجہ سے کہ جواب نہ دینا یہ کتمان علم ہے، تمہیں معلوم ہے اور تم بتا نہیں رہے ہو۔
اور کتمان علم کی بہت زیادہ وعید کو ذکر کی گئی ہے. جو چیز، جو علم، جو بات تمہیں معلوم ہو، وہ اگر کوئی دوسرا آدمی پوچھ رہا ہے تو تمہارے لیے لازم ہے کہ اس کو تم اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو بتاؤ تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائے. تو علم کے لیے کوئی آدمی سوال کرے تو سوال کا جواب دینا ضروری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوال کا جواب دینا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال پوچھا جائے اس کا جواب دو، لیکن سب کام چھوڑ کر اس نے سوال پوچھا ہے اس کے سوال کا جواب فوراً دو. تو جواب فوراً دینا یہ ضروری نہیں ہے. تم اپنی ضروریات کو، تم اپنے کام کو، تم اپنی چیز کو جس میں تم مصروف ہو، جس میں تم مشغول ہو، اس سے فارغ ہو جاؤ اور فارغ ہونے کے بعد اس کا جواب دو. تو یہ بھی جائز اور درست ہے. یہ بھی علم کا ایک ادب ہے. لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ فوری جواب کی محتاج ہوتی ہے. تو ایسے وقت میں فوراً جواب دینا لازم اور ضروری ہے. مثلا کسی کا انتقال ہو گیا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، اب اس کو غسل دینا ہے، کس طرح غسل دینا ہے وہ معلوم نہیں ہے، وہ پوچھ رہے ہو اور تم کہو کہ نہیں کل کو یا پرسوں کو جواب دوں گا تو کل پرسوں تک میں وہ لاش تو بیچاری بھول جائے گی. تو ایسے وقت میں فوری جواب دینا ضروری ہے. لیکن بعض سوال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کیا فوری جواب کے محتاج نہیں ہوتے. بعد میں بھی اگر جواب دیا جاؤ تو جواب دینا درست ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تمہیں سوال کرے اور وہ سوال فوری جواب دینے کے لیے ضروری نہ ہو تو تم کو فوری جواب دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے بعد میں اگر جواب دو تو بعد میں جواب دینا بھی جائز اور درست ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوئی باتیں کر رہے تھے، واز فرما رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اور اس نصیحت کی حالت میں ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پوچھنے والے کا جواب نہیں دیا تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوالات کو سنا تھا. اس وجہ سے وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس نے سوال کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. دوسروں نے کہا کہ نہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو صحیح، اس لیے کہ ہم بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور جب ہم نے سوال کو سنا تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا ہے. لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا یا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے جواب نہیں دیا. بہرحال جو لوگ تھے ہر ایک اپنے اپنے سوچنے کے متعلق، اپنے اپنے طریقے کے متعلق جواب دیتے رہے. لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر رہے تھے، جو واز کہہ رہے تھے، جو نصیحت کر رہے تھے، جب وہ نصیحت ختم ہو گئی تب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی ابھی کسی آدمی نے سوال کیا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، وہ کہاں ہے؟ تو وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں ہوں یا رسول اللہ. تب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی سوال کرے تو فوراً جواب دینا لازم اور ضروری نہیں ہے. تم اگر اپنے کام میں لگے ہوئے ہو اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد جواب دو تو یہ جواب دینا جائز ہے. اتمان علم کی جو وعید آئی ہے اس وعید میں اس فوری جواب دینا لازم اور ضروری نہیں ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ البات سے اور اس حدیث سے تمہارے سامنے یہ ذکر کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے اور قوم کے ساتھ بات ہو رہی تھی. ظاہر بات ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں بیٹھے ہو اور قوم سے بات ہو رہی ہو تو یہ تو بات ہو نہیں رہی ہوگی کہ بارش ہو رہی ہے کہ نہیں، آم کھائے کہ نہیں، چھٹی پوری ہو گئی کہ نہیں، کیا کیا اس قسم کی تو باتیں نہیں ہو سکتی تھی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں دین کی ہوتی تھی، شریعت کی ہوتی تھی، ہدایت کی ہوتی تھی. اس لیے میں نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو
ہدایت کی باتیں کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے یا بتا رہے تھے، اور اس وقت میں جہاں عربیوں نے ایک عربی آ گیا وقالا، اور آ کر اس نے فٹ سے سوال پوچھ لیا۔ دیہاتی آدمی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر تمدن ذرا، تہذیب ذرا کم ہوا کرتی ہے، اس وجہ سے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً پوچھ لیا کرتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس وقت پوچھنا چاہیے، اس وقت بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ بہرحال اس نے سوال کر دیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرما رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تقریر کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے تھے، اس میں لگے رہے۔ یحدث کا معنی یہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور جو بات کر رہے تھے وہ کرتے رہے، تو پھر جو قوم تھی وہ آپس میں باتیں کرنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال نہیں سنا۔ دوسرے نے کہا نہیں، سوال تو سنا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب دینے کو مناسب نہیں سمجھا وغیرہ۔ وقال بعض القوم سمع ما قال وقرئ ما قال، اس نے جو سوال پوچھا تھا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دیا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سوال کا آواز ہی نہیں پہنچا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال ہی نہیں سنا۔ جب سوال نہیں سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیسے دیتے، یہ انہوں نے کہا۔ حتیٰ اذا قضا حدیثہ، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے تھے وہ ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرما دیا۔ واز کہہ رہے تھے، واز پورا کر دیا۔ ملفوظات فرما رہے تھے، وہ ملفوظ پورا ہو گیا۔ ارشاد فرما رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کو پورا فرما، جو بھی معنی ہو۔ قال این اراء السائل عن الساعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی کسی آدمی نے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے، کون ہے بھائی وہ؟ تو قال ہاں نہ یا رسول اللہ، تو اس صحابی نے کہا کہ میں ہوں یا رسول اللہ، اور یہاں پر موجود ہوں اور میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ قیامت کے میں نے پہلے بتایا تھا تمہیں اس سے پہلے بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں اور ارشاد فرمائی ہے، جس کو ہم پیشین گوئیاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دنیا میں پیشین گوئیاں کا دستور پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں پیشین گوئیاں یا کیا ہے اس قسم کے برتاوے، کل صبح بارش ہوگی یا نہیں ہوگی یا کیا ہوگا وغیرہ، اخبار دیکھو تو اس میں بھی ہفتہ واری بھی، ماہواری بھی، ہر قسم کی پیشین گوئیاں ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ آدمی جتنا سچا ہوگا اتنی پیشین گوئیاں اس کی سچی ہوگی، اور جتنا جھوٹا ہوگا اس کی پیشین گوئیاں بھی اسی قسم کی ہوگی۔ غلام محمد قادیانی ایک آدمی گزرا ہے، سمجھ میں، اس نے بھی بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کا اس نے دعویٰ کیا تھا، وہ خدا کا دشمن تھا، بہرحال اس وجہ سے اس کی ایک بھی پیشین گوئی پوری نہیں تھی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول تھے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں ثابت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی، وہ جیسی پیشین گوئیاں کی بے نہیں وقت آنے کے اوپر وہی پیشین گوئیاں بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور جیسا جیسا وقت آئے گا وہ پیشین گوئیاں سب کے سب صحیح ثابت ہوتی رہے گی۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول کی علامت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں کبھی صحیح ثابت نہیں ہوتی، یا کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی۔ لیکن آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں بتائی ہے ان میں آپ حضرات کو بتایا تھا میں نے کہ ایک تو ایسی ہے کہ جو بالکل بہت ابتدائی ہے، بعض ایسی ہے کہ درمیانی قسم کی ہے،
اور بعض ایسی ہے کہ بالکل اخیر وقت ہوتی ہے، اخیری ہے بالکل. اور اس کی مثال میں نے بتائی تھی کہ میں جب نافل پڑھایا کرتا تھا تو اس وقت جمعرات کو میں گھر جایا کرتا تھا، تو بس میں مرولی پہنچا تھا جو پون گھنٹہ پہلے. وہاں پہنچتے تھے، ادھر سے بس آ رہی ہے، ادھر سے بس آ رہی ہے. لوگ بہت سارے جب بسیں جمع ہو گئی تو آدمی سمجھ جاتا کہ گاڑی کا وقت ہو گیا. گاڑی کے آنے کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے پھر اس کے بعد ٹکٹ کی کھڑکی کھولتی ہے تو ٹکٹ لیا جاتا ہے. وہ گاڑی کے آنے کا آدھا پون گھنٹہ پہلے کی بات ہوتی ہے. اور پھر گھنٹے بجتے ہیں، 3 گھنٹے بجتے ہیں، 5 جو گاڑی کی علامت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات ہے وہ علامت کبریٰ تو بڑی بڑی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری ہو گئی، وہ بھی بتائی. شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، یہ بھی قیامت کی علامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں آتے تو قیامت، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے قیامت نہیں آتی. تو یہ علامت کبریٰ ہے. پھر اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چھوٹی چھوٹی علامتیں بتائی ہے، وہ کچھ ابتدائی ہے اور کچھ انتہائی ہے. ابتدائی میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کسی نااہل کو کوئی ذمہ داری سپرد کر دی جائے، کسی نااہل کو کوئی کام سپرد کر دیا جائے تو سمجھ لو کہ یہ قیامت کی علامت. ایک دم عجیب ایک قصہ اس وقت یاد آ گیا ابھی، جو ہے تو واقعی میں کیا ہے، بہت ہی اہم قصہ ہے. اور اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی مثنوی مولانا روم میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک باز جو شکاری پرندہ ہوتا ہے وہ اڑتا ہوا کسی بڑھیا کے گھر پر پہنچ گیا. بڑھیا کے پاس وہ پہنچ گیا تو بڑھیا نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرانے کے بعد اس کے پنجے پر ہاتھ رکھا تو اس پنجے کے پنجے نوکیلے تھے. اس طریقے سے اس پنجے کے نوکیلے کو دیکھ کر اس بڑھیا نے اس باز کو کہا کہ اس کی انگلیاں تو ایسی ٹیڑھی ہے، وہ کیسے کھاتا ہوگا. اس وجہ سے چھری لا کر اس نے ساری انگلیاں کو درست کیا. اب بتاؤ کہ یہ باز کے لیے اچھا کیا یا باز کے لیے برا کیا؟ ظاہر بات کہ باز تو شکاری جانور ہے اور شکاری جانور کے لیے تو ایسے ہی پنجے ہونے چاہیے، تو یہ تو ان کے لیے مفید تھا. تو اس طریقے سے جب جاہل کے پاس کوئی ناجائز نامعلوم چیز اس کے پاس پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کا خراب کر دیتا ہے. یہی اس کی قیامت ہے، یہی اس کی آخری حالت ہے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب کسی نااہل کے پاس کوئی معاملہ سپرد کر دیا جائے. چلو بھی چھٹی کرو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، 11:30 بجے کا وقت ہے.